الخلائق أجمعين. الحمد لله والصلاة على طاهر الحق، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المظلوم السراج المنير الكوكب الدرعي صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلته الأطيبين الطاهرين الأنجلين معصومين مرضوين ولعنة الله عليهم ومنكر فضائلهم وغاسل حقوقهم من جمع عدالتهم إلى الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الحق سبحانه وتعالى في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم ذي حجر يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة. سلام علیکم. مجھے فجر کی قسم، مجھے 10 راتوں کی قسم، مجھے جوفت کی قسم اور تاج کی قسم اور رات کی قسم جب وہ ڈھلنے لگی. کیا ان میں سے کوئی ایک قسم اہل عقل اور اہل خیرت کے لیے وجود نہیں رکھتی؟ اے نفس مطمئنہ، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی، وہ تو سے راضی. آپ اور میرے بندوں میں داخل ہوئے، آپ اور آ کر میری جنت میں والفجر، مجھے فجر کی قسم ہے. مفسرین عرفاء دو طرح سے اس کا معنی ہے. خود معصومی کی روایات میں 2 لفظ استعمال ہیں. فجر سے مراد خود امام حسین علیہ السلام، فجر سے مراد اور فجر سے مراد خود روز عاشور. یہ ایک بات، اس میں نور حسین علی بطور اتم کمال عاشور کے دن متجلی ہوا. خود حسین کون ہے؟ میں جب ماہ محرم سے پہلے کچھ کتاب بھی مسئول تھا کہ میں کچھ آپ کے لیے بیان کروں. پھر موضوع جو مجھے سمجھ میں آیا تھا وہ یہ تھا کہ حسین بن علی مظہر
اسماء خدا. اور پھر میں نے اس جیسے مطالعہ بھی شروع کیا. امام حسین علیہ السلام کی 57 سالہ حیات طیبہ، ان میں سے وہ واقعات کہ کس مرحلے میں کون سا اسم خدا وجود حسین سے ظاہر ہوا. بالخصوص روز عاشور. لیکن پھر میں نے طالب علم کی حیثیت سے ضرورت سمجھتے ہوئے اس بات کو مقدم کیا. کچھ کفر چاہیے ہونا کہ اسلام کے لیے پہلے اسلام کے دشمن کو سمجھے جس سے اسلام کو خطرہ تھا، جس نے دین کو بے پناہ کیا تھا، تاکہ حسین بن علی اور آپ کے اقدام سمجھنے تمہید کے لیے کبھی دوبارہ اپنی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا تو پھر موضوع وہی وہ اسی کا تسلسل. یہاں تک کہ میں بطور خاص چیزیں مرتب کی دیکھی. اس سارے سفر امام حسین کتنے مقامات پہ رکے اور کس مقام پہ کیا خاص واقعہ پیش آیا، کس سے ملاقات ہوئی، کہاں پر کیا بیان کیا، اور کس مرحلے پر کون سی صفت حق تعالی اور کون سا اسم پروردگار ذات حسین سے متجلی ہوا، یہ کسی اور مرحلے. لیکن جو میں نے روایت عرض کی آپ کی خدمت میں، آج کے 8 محرم ہے، مجھے عقیق بھائی نے بتایا کہ آج امام حسین کی فرح سے باوفا آپ کے سجنا کی شبیہ کو مومنین کے درمیان لایا جائے. میں چاہتا ہوں اس کی نسبت سے فجر کی تفسیر میں آقا کی زندگی سے متعلق 2 جملے تنقیداً عرض کر کے پھر آگے ہو. میں نے یہاں تک بیان کیا تھا لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے بات چھوڑ کہ پیغمبر اسلام جب خطبہ ارشاد فرما رہے تو دوران میں امام حسین مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور آپ کا قدم دشداشے میں الجھا. البتہ میں نے عرض کیا ایسا ممکن نہیں تھا، لیکن مشیت پروردگار. یہاں پیغمبر اسلام نے امام حسین کو اٹھایا، سینے سے لگایا، چومتے ہوئے آگے بڑھے. لیکن یہاں سوال یہ کہ پیغمبر امام حسین کو منبر کے داہنے طرف بٹھائے جہاں ہر روز بٹھاتے تھے، لیکن آج نہیں بٹھائے. آج خود مشیت حق کو حسین بن علی کا تعارف مطلوب، اس لیے پہلے پیغمبر سے کہا کہ آج اپنے حسین کی طرف نہیں جانا، آپ اکیلے مسجد ہے. پھر امام حسین، پھر آپ کا گرنا. خود خدا چاہ رہے کہ آج حسین کا تعارف ہو جائے. اب پیغمبر امام حسین کو سینے سے لگائے، خود فراز منبر پر تشریف لائے، کچھ دیر بیٹھے گریہ کرتے اور امام حسین کو چومتے. پھر جب گفتگو شروع کی تو صحابہ سوچ رہے تھے جہاں سے پیغمبر نے بات چھوڑی تھی اب شروع کریں، لیکن پیغمبر نے وہ بات جو بیان کر رہے تھے اسے چھوڑ دیا، ایک نیا موضوع شروع کیا اور فرمایا یا معاشر اصحابی اعرفوا ھذا حسین بن علی. اے میرے صحابہ پہچانو یہ حسین بن علی. اب امام حسین کے تعارفات شروع کی پیغمبر اسلام. وقت کم میں نے باقی مراحل کی طرف بڑھنا، چند جملے پیغمبر کے اس خطاب میں سے، اس خطبے میں سے کبھی میں کامل خطبہ عرض کروں. یا معاشر الاصحاب اعرفوا ھذا حسین بن علی. کون حسین؟ پہلا کہا ان الحسین افضل الخلق ابا و اما وجدا وجدا. یہ حسین ہے جو اشرف ہے ساری کائنات سے، اعلیٰ ہے ساری کائنات سے، افضل ہے ساری کائنات سے، باپ کے اعتبار سے، ماں کے اعتبار سے، دادا کے اعتبار سے، دادی کے اعتبار سے، نانا کے اعتبار سے، نانی کے اعتبار سے. کیا فرمایا؟ یعنی پوری کائنات میں حسین کے باپ جیسا کسی کا باپ نہ، حسین کی ماں جیسی کسی کی ماں.
اگلا جملہ سخت ہے. آج کے ملوں اٹھ کے گستاخی کرنا. ان کو نہیں پتا تھا جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا اور پیغمبر کیا بات کریں گے, اٹھ کے سوال کرے. اتنا سب نے سنا ہے کہ حسین کے باپ جیسا کسی کا باپ, حسین کی ماں جیسی کسی کی ماں, حسین کے دادا جیسا کسی کا دادا. کون ہے؟ حسین بن علی کا دادا ابو طالب عمران. حسین کی دادی جیسی کسی کی دادی, نہ حسین کے نانا جیسا کسی کا نانا, نہ حسین کی نانی جیسی کسی کی نانی. یہ نسبی تعارف ہے. وقت کم ہے لیکن ایک جملہ عرض کر دیتا. عام طور پہ لوگ تو ہمارا غلامی سفر ہے, شہروں میں دیہاتوں میں اپنے شعبے کا اور اپنے خاندان کا تعلق کراتے ہوتا ہے. مولانا صاحب میں پروفیسر ہوں, میرے والد صاحب بھی تدریس کرتے تھے, میری اہلیہ وہ بھی پروفیسر ہیں اور میرے بچوں میں سے وہ ایک لیکچرار ہیں. اگر کوئی فوج سے وابستہ ہے تو وہ اس طرح سے تعارف کرواتے ہیں کہ میں مثلاً بریگیڈیئر ہوں, میرے بھائی کرنل ہیں, میرے والد صاحب جنرل, میرا بیٹا میجر. اگر کوئی سیاست سے وابستہ ہے تو کہتا ہے کہ میرے باپ بھی ایم اے ہیں تو میں بھی ایم اے ہیں, میرا فلاں بھائی ہے بیٹا وہ ایم پی اے, میں ڈاکٹر ہوں, میرے باپ بھی ڈاکٹر تھے, فلاں رشتہ دار بھی ڈاکٹر, کو ہماری فیملی میں اتنے ڈاکٹر ہیں. یہ دنیا کے تعارف اور یہ فرضی تعارف, اعتباری تعارف. یہ تعارف ایک فرض کے ذریعے سے معرض وجود میں آتے اور ایک فرض کے ذریعے سے معلوم ہو جاتا. کچھ لوگ بیٹھ کے فرض کرتے ہیں اور کسی کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں, پھر ایک فرض کے نتیجے میں اس کو گوش ہو. یہ عارضی, یہ دائمی تعارف نہیں. اس کائنات میں جو سب سے بڑا تعارف ہو سکتا ہے, دیکھیے عہدے, منصب اور مرتبے کا فرق اگر ذہنوں میں واضح ہو. عہدہ اور منصب ہمیشہ رتبے اور مرتبے کی بنیاد پر دیا جاتا ہے. اگر دقیقاً چلے جائیں گہرائی میں تو پھر محل تعارف عہدہ اور منصب نہیں ہوتا, محل تعارف رتبہ اور مرتبہ ہوتا. بات پہنچ رہی ہے؟ جیسے نبوت عہدہ ہے, امامت عہدہ, رسالت عہدہ, یہ وجہ امتیاز نہیں. وجہ امتیاز وہ رتبہ اور مرتبہ ہے جس کی وجہ سے خدا ہی منصب دیتا. اور سمجھیے اس رتبے اور مرتبے کا نام ولایت ہے, جس کی بنیاد پر الہی عہدوں کی تقسیم ہوتی. یہ باتیں صرف کسی ممبر سے کی جاتی ہیں. پروردگار کے سامعین یہاں سیمنٹ کا گلدستہ اور شام کا ڈرتے جاؤں تو میں بھی آسانی سے ہر بات کہہ دیتا ہوں, اور اگر سوچے ہوئے تو اساس منصب نہیں, عہدہ نہیں, محل امتیاز رتبہ. اور خود ولایت کی بھی اساس جو حقیقت ہے اس کا نام عصمت, معصوم ہونا. اس مقام عصمت اور اس رتبہ عصمت کی بنیاد اور اساس پر الہی عہدوں کی تقسیم ہوتی ہے. اگر کوئی نبی بنتا ہے تب بھی عصمت کی وجہ سے, رسول بنتا ہے تب بھی عصمت کی وجہ سے, امام بنتا ہے تب بھی عصمت کی وجہ سے. اصل اساس محل امتیاز وجہ شرف عصمت ہے. باقی سارے کے سارے تعارفات جو میں نے مثالیں دی, اہل دنیا جن پر اعتراف کی اور فخر کرتی ہے, صرف اعتباری ایک اعتبار کے ذریعے معرض وجود میں آتے ہیں, دوسرے اعتبار کے ذریعے سے معدوم ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. لیکن وہ تعارف جو وجہ شرف اور وجہ کمال ہے اور الہی عہدوں کی تقسیم کی اساس و معیار و میزان و بنیاد ہے, وہ عصمت ہے. عصمت یعنی معصوم ہونا. اور پوری کائنات میں سے صرف اور صرف اور صرف حسین ابن علی اگر چاہیں تو یہ تعارف دنیا والوں کو کروا سکتے ہیں کہ سنو, میں خود بھی معصوم ہوں, میرا باپ بھی معصوم ہے,
میری ماں بھی معصومہ ہے، میرا نانا بھی معصوم ہے، میرا بھائی حسن بھی معصوم ہے، اور قیامت تک آنے والی میری نسل میں سے ہر فرد معصوم ہے۔ یہ تعارف خاص ہے امام حسین کے ساتھ۔ اس لیے جوش ولی آبادی نے کہا ذات حسین بجائے خود، مقام حسین بجائے خود، شرف حسین بجائے خود، نام حسین۔ کیا تول کی بات کی! جوش ولی آبادی نام شبیر حسن خان تھا، کیا خوبصورت بات کی! کہا جوش دنیا کو مبارک ہو یہ فانی عز و جہاں، جوش دنیا کو مبارک ہو یہ فانی عز و جہاں، فخر کافی مجھے ہم نامی شبیر کا۔ حسین کا نام باعث شرف، حسین امام عزت ہے۔ یہ پیغمبر تعارف فرما رہے ہیں، سنو یا معاشر اصحابی اعرفوا ھذا حسین بن علی ان الحسین افضل الخلق ابا و اما و جدا و جدا۔ اور اس کے بعد فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ۔ یہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور یہ حسین نجات کی کشتی ہے۔ اور عجیب جملے پیغمبر اسلام فرماتے کہ ہم سب کے سب، ہم 14 سفن نجاہ ہیں، ہم سب نجاہ، ہم 14 کے 14 ہدایت کے چراغ ہیں، لیکن جو حسین نجات کی کشتی ہے اس کے لیے پیغمبر نے اپنے خطبے میں لفظ استعمال کیا اوسع و اسرع، سب سے زیادہ وسیع اور سب سے زیادہ تیز چل رہے ہیں۔ یہ کشتی نجات، میں نے امالی شیخ صدوق میں یہ روایت پڑھی اور بحار الانوار کی 44 نمبر جلد میں یہ روایت پڑھی کہ امام صادق نے فرمایا کہ قیامت کے دن گناہگاروں کی، بس دل میں پڑھتے جائیے تاکہ سلسلہ کلام بھی بڑھتا ہے، قیامت کے دن امام صادق نے فرمایا گنہگاروں کی 1000 صفیں ہوں گی، جس سے پروردگار نے گنہگاروں کو کھڑا کیا ہوگا۔ ان 1000 صفوں میں سے، یہ ایسی صفیں نہیں، معاشر کا میدان ہے، اور 1000 صفیں گنہگاروں کی، اور امام صادق فرماتے ہیں کہ ان میں سے 999 صفوں کو میرے جد بزرگوار حسین بن علی شفاعت کرے، باقی ایک صف کی شفاعت ہم 13 معصوم کریں گے۔ یہ حسن ہے، یہاں تک کہ امام صادق کی حدیث ہے، یہ غیر معمولی بات ہے کہ حسین ابن علی پر گریہ کرنا انسان کے بڑے بڑے ذنوب، بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہاں تک کہ میں نے امام صادق کی حدیث بھی پڑھی، یہ بھی ہماری شیخ صدوق نے، ہماری شیخ توسی نے بھی، بہار کی 45 نمبر جلد میں بھی، کہ جب انسانوں کا حساب لیا جائے گا تو وہ آنکھ جو حسین پر گریہ کرے گی، پروردگار قیامت کے دن حسین کے عزادار کو باقی اہل معاشر کی نسبت 40 سال پہلے جنت میں داخل کرے گا۔ اور سنیں، یہ امام جعفر صادق سے روایت، اسے شیخ توسی نے، یہ غیر چھوٹی کتابیں نہیں ہیں کہ کوئی اٹھے لکھے، شیخ توسی وہ شخصیتیں جنہوں نے مکتب تشیع کو وہ علمی بنیادیں فراہم کی اور معصومین کے احادیث کے ذخائر جمع کی۔ کتب اربع میں سے جو آپ کی کتابیں 4 میں سے 2 کتابیں آپ کو منتقل کرنے والے شیخ توسی ہیں، انہوں نے اپنی امالی میں لکھا کہ امام ششم نے فرمایا کہ میں نے اپنے بابا امام محمد باقر سے سنا کہ امام محمد باقر نے فرمایا کہ امام حسین کی شہادت کے سلے میں پروردگار نے آپ کو 4 چیزیں عطا کی۔ ایک، امامت کو آپ کی نسل میں رکھا۔ 2، اگر کوئی آپ کی قبر کے قریب جا کر دعا کرے گا پروردگار کو اس کو شرف قبولیت عطا کرے گا۔ 3، اللہ نے امام حسین کی قبر کی مٹی میں انسانوں کے لیے شفا رکھی۔ اور 4تھی چیز، یہ امام جعفر صادق فرمانے کہ میں نے اپنے بابا امام باقر سے سنا، اور شیخ توسی اپنی امالی میں اس کو نقل کرے کہ اگر کوئی زائر گھر سے جاتا ہے، کربلا جاتا ہے،
اور جتنا وقت اس سفر میں آنے اور جانے میں گزارے گا وہ وقت اس کی زندگی میں حساب نہیں ہوگا۔ اگر بات جہاں تک ہوتی حدیث تو میں نہ بیان کرتا، میں رک جاؤں، لیکن سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یہ چیزیں تو حسین کی شہادت کے عوض میں دی جا رہی ہیں۔ سنیں، خود اللہ نے اپنی شہادت کے عوض میں حسین کو کیا عطا کیا؟ اگر تحمل کر سکے، شیخ طوسی نے تحریر کیا، روایت امام جعفر صادق نے فرمائی، اپنے بابا امام محمد باقر سے لگے، راوی کہتا میں نے پوچھا یہ ساری چیزیں حسین کی نسبت سے دوسروں کو مل رہی، حسین کے ظاہر کو، حسین کی نسل کو امامت ملی، خود حسین کو پروردگار نے کیا عطا؟ امام نے فرمایا اپنی شہادت کے بعد پروردگار نے حسین ابن علی کو اسی درجے میں قرار دیا جس درجے میں انتہائے بے انتہا آخری بلندی، جس کے بعد کوئی بلندی تصور نہیں کی جا سکتی، باعث تخلیق کون، وجود مبارک ختمی مرتبت، جہاں خدا نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو رکھا وہی مقام حسین ابن علی کے بھی قرار دیا۔ یہ غیر معمولی بات، اسے سوچئے اور وزن کیجیے گا۔ میں روایات کا ایک تسلسل ہے، اگر بیان کرتا جاؤں تو پھر صرف وہ روایتیں عجیب ہیں۔ ایک شخص امام صادق کے پاس آیا، عرض کرنے لگا فرزند رسول میں نے 29 حج کر لیے، آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے ایک اور حج کی سعادت نصیب فرمائے تاکہ پورے 30 ہو جائے۔ مجھ جیسا کوئی طالب علم ہوتا تو ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتا۔ سامنے امام جعفر صادق تشریف فرمائے، پوچھا اچھا 29 حج کیے، اتذکر قبر جدی الحسین، کیا تم نے میرے جد بزرگوار امام حسین کے قبر کی زیارت کی؟ کا نہیں، ابھی تک وہاں نہیں جا سکا۔ فرمایا تعجب ہے، آج تک اس حسین کی زیارت کے لیے نہیں گئے کہ خدا فوق عرش سے خود جس حسین کی قبر کی زیارت کرتا۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، ایسے مطالب ہے کہ بیان کرنے سے ڈرتا ہوں۔ اور اس کے بعد جو جملے ہیں اب جا کے دیکھیے گا، گفتگو ضبط ہو رہی ہے، محفوظ ہو رہی ہے۔ امام احمد ابن حنبل اپنی مسند کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 85 پر پیغمبر کی اس حدیث کو ذکر کیا، باقی حصہ بھی ہے یہ حدیث بطور خاص، اور سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 144، اور ابن عساکر نے تاریخ مدینہ و دمشق کی 14ویں جلد کے صفحہ نمبر 123 پر، اور علی متقی ہندی نے کنز العمال کی حدیث نمبر 34,142 پر یہ حدیث بیان، یہاں پیغمبر پہنچے اور کیا جملہ ارشاد فرمایا، ان ابنی ھذا حسین، میرا یہ بیٹا حسین یقتل، قتل کیا جائے، بے عرض ایک جگہ پر، ایک زمین پر، یقال لہا کربلا۔ یہ پیغمبر اسلام کی امام بہقی نے کہا ہے، یہ پیغمبر اکرم اسلام کے دلائل نبوت میں سے کہ غیب کی خبر دے دے، ان ابنی ھذا حسین یقتل بعرض یقال لہا کربلا، ان قریب میرا بیٹا حسین قتل کیا جائے اس زمین پر جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ فمن شہد ذالک منکم، اے میرے صحابہ، حسین کو منبر پر لائے، گود میں بٹھا کر خود بھی گریہ کر رہے ہیں اور حسین کی مصائب بیان کر رہے ہیں اور کربلا بیان کر رہے ہیں۔ فمن شہد ذالک منکم فلینصرہ، میرے صحابہ تم میں سے جو بھی اس وقت زندہ ہو میرے حسین کی نصرت کرے۔ 72 میں سے 11 اصحاب رسول ہیں، ممکن ہوا تو کل میں 72 کا مختصر تعارف کروں گا، بے ادبی سمجھ رہا ہوں کہ ابھی تک ان کا ذکر نہیں کر سکا۔ اس کے بعد فرمایا ان فی قتل الحسین لحرارت،
حسین کے قتل میں اللہ نے ایک ایسی حرارت رکھی، ایسی گرمی رکھی فی قلوب المومنین، مومنوں کے دلوں میں، لا تبرد ابدا. یہ پیغمبر گرامی اسلام حسین کی مجلس پڑھ رہے ہیں، وہ حرارت کی جو قیامت تک کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. یہ حسین ابن علی والفجر، فجر کی قسم. یہ کون سا فجر ہے؟ ذات امام حسین. اور روز عاشور، اگر کوئی روز عاشور کو دنوں میں گنے گا ستی دن نہ، بظاہر لگتا ہے کہ روز عاشور سال کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینے کا ایک دن ہے بظاہر، لیکن بباطن عاشورہ ایک دن نہیں. اگر دن ہے تو ایسا دن جو ازل سے لے کے ابد تک زمان و مکان پر احاطہ کی ہوئے. جو سورج عاشور کے دن طلوع ہوا پھر غروب نہیں ہوا، عاشورہ آفتاب بے غروب. امام حسین کی 57 سالہ حیات طیبہ کے اس دن کو اللہ نے اپنے جمال کے ظہور کے لیے منتخب کیا ہے. حق تعالیٰ کی تمام صفات روز عاشور پیکر حسینی سے متجلی ہوئی. وزن کیجئے گا اس وقت، میں نہیں عرض کرتا. اتنی وزنی بات تھی کہ ایک مرتبہ امام سجاد جب یہ جملہ سنا، کیا مرحلہ ہے؟ 12 محرم عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں اس گستاخ نے گستاخی، پہلے امام سجاد سے جو بات ہوئی آپ کے حافظوں میں، پھر کہنے لگا اپنے قریب کھڑے مشیروں سے، میں نے سنا ہے ان اسیروں میں علی کی بڑی بیٹی بھی آئی ہے. کسی نے کہا وہ خاتون کھلے بالوں والی جس کے ہاتھ پر سے گردن بندھے ہوئے، جی علی کی بڑی بیٹی زینب. سنیں زینب کون ہے؟ شریکت الحسین، جس نے پوری کربلا تیار کر کے حسین کے حوالے کی. صرف انہوں نے محمد کی پرورش نہیں کی، قاسم ہے، عباس ہے، علی اکبر ہے، سکینہ ہے، ساری کربلا تیار کر دی. ایک مرتبہ جیسی تعارف ہوا تو یہ ہنستے ہوئے پوچھتا ہے علی کی بیٹی بتا تو نے کربلا میں اپنے اللہ کو کیسا پایا؟ اس نے سوچا جیسے میں یہ لفظ زبان سے ادا کروں گا نعوذ باللہ خاکم بدا علی کی بیٹی تحمل نہیں کر پائے گی اور خدا کا شکوہ کرے گی، شکایت کرے گی، ہم لٹ گئے، ہمارے مردوں کو مار دیا گیا، ہماری چادروں کو چھین دیا گیا، ہم پیاسے تھے، ہم پر یہ مصائب، یہ مشکلات. لیکن جیسے اس نے پوچھا ایک مرتبہ لبھائے زینبی میں جنبش پیدا ہوئی اور فرمایا سنو ما رأیت الا جمیلا، میں نے روز عاشور میدان کربلا میں صرف اور صرف جمال خدا کے ظہور کو دیکھا. صرف حسین سے نہیں، ان 72 سے جمال خدا کا ظہور ہو رہا تھا. یہ ثانیہ زہرا نے تھا. اتنی بڑی بات ہے. اگر وزن کر سکے امام علی ذی اللہ جو قریب کھڑے سن رہے تھے، ایک مرتبہ آنکھوں سے اشک جاری ہوئے اور یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ان عمتی زینب عالمۃ غیر معلمہ. زمانے کا امام علی ذی اللہ گواہی دے رہا ہے اس ساری کائنات میں سوائے اللہ کے کوئی بھی میری پھوپھی زینب کا استاد نہیں. آپ سمجھیں والفجر کا مطلب کیا ہے؟ وہ دن جس دن اللہ نے اپنے اسماء و صفات جلال و جمال کو ظاہر کرنے کے لیے پیکر حسینی کا انتخاب کیا. اور کربلا میں روز عاشور ہر لمحے میں مسلسل صفات الہیہ کا ظہور ہو رہا تھا. کیوں عاشورہ سرمدی ہے؟ ایک خوبصورت جملہ اہل سنت عالم نے لکھا ہے، ڈاکٹر عباس محمود عقاد مصر کے معناز اہل سنت عالم. میں نے کسی شیعہ دانشور کی کتاب میں ایسا جملہ نہیں پڑھا، میں اس سے ملتا جملہ. وہ کہتے ہیں کہ اپنی کتاب حسین ابو الشہداء کے آغاز میں یہ جملہ لکھا کہ جب میں نے کربلا کا مطالعہ کیا، عاشورہ کا، تو مجھے یوں لگا کہ روز عاشور میدان کربلا میں
بیک وقت دو طرح کی جنگ چل رہی ہے۔ ایک جنگ میں دو طرح کی جنگ چل رہی ہے۔ ایک جنگ لشکر حسین ابن علی اور لشکر عمر ابن سعد کے درمیان، اور دوسری جنگ خود حسین کی ذات کے اندر، حسین کے صفات اور حسین کے کمالات کے درمیان۔ اور روز عاشور ہر کمال حسینی چاہتا تھا کہ دوسرے سے آگے نکل جائے۔ علم چاہتا تھا عبادت سے آگے بڑھے، عبادت چاہتی تھی سخاوت سے آگے بڑھ گئے، سخاوت چاہتی تھی شجاعت سے آگے نکل جائے۔ ہر وصف درجہ کمال پر۔ جمال کسے کہتے ہیں جو ثانیہ زارہ میں فرق؟ جمال ایک کیفیت کا نام۔ جب کمال اپنی انتہائی حد تک پہنچتا ہے اور ظاہر ہونے لگ جاتا ہے تو کمال کے ظہور کی کیفیت کو جمال کہا جاتا ہے۔ ہر وصف حسین حد کمال تک پہنچ کر عاشور میں ظاہر ہو رہا۔ کہاں سے شروع کروں بات؟ علم حسین، معرفت حسین۔ روز عاشور ابو ثمامہ ساعدی آئے اور عرض کیا فرزند رسول نماز کا وقت ہوا یا نہیں ہوا؟ زوال ہوا یا نہیں ہوا؟ حضرت نے بلا تأمل بغیر وقفے کے فرمایا لا نعم لا نعم۔ 35 ساتھی شہید ہو چکے ہیں حسین، خود زخمی ہے۔ ابو ثمامہ کھڑے پوچھ رہے ہیں 3 دن سے پیاسے ہیں۔ ایسی کیفیت ابو ثمامہ پوچھ رہے ہیں نماز کا وقت ہوا نہیں ہوا؟ فرمایا نہیں ہاں۔ ابو ثمامہ سوچ میں پڑے فرزند رسول کیا سمجھوں، نہیں یا ہاں؟ آپ پوچھیں دوبارہ آئیں گے یہاں شہر و حرم کے لیے؟ میں کہوں نہیں ہاں۔ تو آپ کیا سمجھے؟ ابو ثمامہ نے حیرت سے پوچھا فرزند رسول میں سمجھا نہیں۔ فرمایا سنو ابو ثمامہ، جب تم نے پوچھا تب وقت نہیں ہوا تھا، جب میں نے اپنے لبوں کو جنبش دی بتانے کے لیے تب بھی وقت نہیں ہوا تھا، جب میں نے لا کہا میرا لا مکمل ہوا اسی لمحے وقت داخل ہوا، میں نے نام کہہ دیا۔ اب سمجھیں معمولی پریشانی میں انسان پاس رکھی ہوئی چیز بھول جاتا ہے۔ یہ حسین ہے کہ شہادت عظمیٰ سے کچھ دیر پہلے کیا طمانینت نفس کی کیفیت ہے کہ نبض کائنات پر ہاتھ ہے حسین ابن علی۔ یہ علم ہے حسین۔ میں شرمندہ بہت تیزی سے گزر رہا ہوں، میری خواہش تھی کہ میں کم سے کم چند ایک اوصاف کی طرف اشارہ کروں۔ عبادت حسین، یہاں آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے کہ علی اپنی زندگی میں 2 کام مکمل نہ کر سکے، ایک خطبہ شکشکیہ اور دوسرے 19 رمضان کو جو سر سجدے میں رکھا سجدہ ادھورا رہ گیا۔ علی نے ذکر شروع کیا تھا، عبد الرحمن نے بار کر دیا کہ لیکن بعد میں آپ کے بیٹے حسین اور بیٹی زینب نے آ کر بابا کے دونوں ادھورے کام مکمل کیے۔ خطبہ بیٹی نے مکمل کیا اور ایسے مکمل کیا کہ خطبہ زینب کو سن کے کہہ رہے تھے اہل شام مرتضیٰ کا آج انداز خطابت ہو، اور سجدہ حسین نے مکمل کیا اور ایسے مکمل کیا کہ میں سر نہیں اٹھاؤں، اب میرا سر کاٹ کے لے جائے۔ عبادت حسین اور صبر حسین۔ میں نے اسے راز کیا تھا یہاں، مجھے اچھا لگا 22 سال پہ انہوں نے ابھی پہلے یہ ترجمے نہیں ہوئے تھے اردو میں، اب کچھ پہلے سے ہیں کچھ نئے ترجمے۔ مقاتل کتاب اللحوظ کا بھی میں نے دیکھا ترجمہ، مقتل کی محنت بھی ہے، اور نفس المحمود جو شیخ عباس سنی نے کی، سب سے معتبر ترین مقتل اللحوظ، جسے سید ابن طاؤس نے لکھا کہ روز عاشور حسین ابن علی اتنے زیادہ پیاسے کہ امام حسین کو اپنا کلیجہ جلتے ہوئے محسوس ہو رہا تھا۔ روز عاشور حسین سب سے زیادہ پیاسے، ایسے کہ جو سب سے آخر میں شہید ہوا اس کی پیاس سب سے زیادہ، اتنی پیاس کے باوجود جب آقا آسمان کی طرف سر اٹھاتے تھے آسمان امام حسین کو دھوئیں کی شکل میں نظر آتا تھا۔ پہلے پیاس سمجھ لیں تاکہ میں بات کا مرحلہ طے کر سکتا۔
صبر اور مسلسل زبان سے خدا کی حمد جاری، علم حسینی، عبادت حسینی، صبر حسینی، جرأت اظہار حسینی۔ سنیں میرے عزیز، وہ جو بچپنے میں 9 برس کی عمر میں حج سے واپسی پر جب مروان بن حکم نے آپ کی زمین پر قبضہ کیا تو پیغمبر اسلام نے آپ کو تحفے میں دی، اس کی زمین کے ساتھ ملحق کی اور سیدھا میں اپنی جگہ کو سیدھا کر، اور امام حسین کی عدم موجودگی سے فائدہ ہوتا ہے، اور جب آپ پلٹے تو کیا کیا بیان کا وقت نہیں، اور وہ انداز کہ جو ولید بن عتبہ کے دربار میں جب مروان نے بات کی تب جو امام حسین نے جرأت اظہار کا مظاہرہ کیا کہ مروان کو گریبان سے پکڑا اور اتنا بلند کیا کہ اس کا سر دار العمارہ کی چھت سے ٹکرانے لگ گیا، اور پھر جب زمین پر پٹکا تو یہ کہہ کے پٹکا کہ تو کب سے قابل ہو گیا کہ حسین ابن علی کے ساتھ بات کر سکے، گفتگو کر سکے۔ لیکن کوئی کہے کہ اس وقت تو انصار ساتھ تھے، لیکن روز عاشور جب حسین اتنے زیادہ پیاسے شہادت عظمیٰ سے کچھ دیر پہلے عرض کیا، جب دیکھتے آسمان کی طرف آسمان آپ کو دھوئیں کی شکل میں نظر آئے۔ اس کیفیت میں نے پڑھا کہ عمر ابن سعد ان لمحات میں آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے ابھی عبید اللہ ابن زیاد کا خط موصول ہوا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے کہ حسین سے کہو ابھی بھی تمہیں اختیار ہے، بین سلت بدلہ، اسلحہ اٹھاؤ، جنگ کرو، یا پھر بیعت قبول کرو، یعنی یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ یا بیعت کرو، اگر بیعت نہیں کرو گے تو قتل کرو۔ سنیں میرے سے، جیسے امام حسین نے عمر سعد کی زبان سے عبید اللہ ابن زیاد کا پیغام سنا، اکیلے حسین، یہ لمحات جناب علی اصغر کی شہادت کے بعد کی، جیسی جملہ سنا میں نے پیاس کی طرف اشارہ کیا، اب 3 دن کے سوکھے گلے سے جو حسین ابن علی کی آواز بلند ہوئی پورے میدان کربلا میں سنی گئی۔ فرمایا ان الدعی یبن الدعی، اگر امام کی زبان سے یہ لفظ نہ نکلتے شاید میں ان کا یہاں ترجمہ بیان نہ کر سکتا، لیکن امام فرما رہے ہیں ان الدعی یبن الدعی قد رکزنی بین الاثنتین، حرام زادے کا حرام زادہ بیٹا وہ مجھے اختیار دے رہے بین السلت والذلہ، کہ میں اسلحہ اٹھاؤں یا پھر ذلت قبول کروں، بیعت کروں۔ اے عمر ابن سعد، کوفہ جا کر عبید اللہ ابن زیاد کو بتانا حسین کربلا میں کہہ رہے تھے ہیہات من الذلہ، اللہ نے ذلت کو حسین سے بہت دور رکھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، میرا جی چاہتا ہے میں کچھ پہلو آتا، لیکن مجھے احساس ہے میں چاہتا ہوں کہ 2-3 دن ہیں اور آپ زیادہ سے زیادہ عزاداری کریں، آج گریہ کریں، آج ماتم کو سینہ کو بھی کریں۔ میں چاہوں گا کہ ہر روز میں نے تجاوز کیا وقت سے زیادہ 10-15 منٹ بات کی، لیکن کوشش ہے کہ وقت کے اندر بات سمیٹوں۔ یہ جرأت اظہار ہے اور اب شجاعت، اب امام حسین نے تلوار اٹھانی ہے، سمجھیں حسین کا اقدام۔ 2 محرم کو بھی تلوار اٹھا سکتے تھے، میں نے عرض کیا کیوں نہیں اٹھا؟ کربلا ابدی نہ بن سکتے، 7 کو بھی اٹھا سکتے، 4 کو تب بھی اٹھا سکتے تھے، شب عاشور بھی اٹھا سکتے، یہ سارے مراحل مورخین نے لکھے ہیں۔ کیوں عاشور کے دن کس مرحلے پر تلوار اٹھائی؟ اب امام حسین نے تلوار اٹھانی ہے، لیکن عجیب کام کیا، ابھی بھی گھوڑے پر سوار نہیں ہوئے، گھوڑا خیام کے دروازے پر باندھا اور اپنے جد کے ناکہ پر سوار ہوئے اور پیغمبر اسلام کی عبا اپنے کندھے پر رکھی، پیغمبر اسلام کا عمامہ صحاب اپنے سر پر رکھا، پیغمبر اسلام کا عصا اٹھایا اور اس انداز سے ناکہ پر اور ناکہ پر سوار ہو کر خطبہ دی تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ اور جب ابھی آپ نے بھی امام حسین کو لبیک کہا، لیکن ایسے
ایسے لبیک نہیں کہنا چاہیے۔ امام حسین کو روز عاشور دو طرح کی پیاس تھی، ایک پانی کی پیاس تھی اور ایک نصرت کی پیاس تھی۔ 3 دن کے پیاسے نے اپنے لیے پانی نہیں مانگا، نصرت مانگی تھی۔ کون سی نصرت؟ کہ دین مصطفیٰ کو 61 ہجری تک بچا کے لے آنا یہ میری ذمہ داری۔ اب قیامت تک اس دین کا دفاع کرنا تم ازاداروں کی، تم حسینیوں کی ذمہ داری۔ ایسے لبیک یا حسین نہ کام کریں جیسے کہا ہے پورے وجود جب بھی نعرہ لگے، میں نہیں کہہ رہا نعرہ لگائے، میں نے کبھی خواہش نہیں کی، لیکن جب یہ نعرہ لگائیں اس طرح سے حسین کو لبیک کام کریں جس طرح سے زہیر ابن قین، عابس ابن شبیب شاکری، حور ابن جزید الریاحی، مسلم ابن اوسیہ، حبیب ابن مظاہر، انہوں نے اپنے پورے وجود کو طبق اخلاص میں رکھ کر حسین کی بارگاہ میں لبیک یا حسین کہا۔ آئے خطبہ دیا اور جب دیکھا خطبے کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا، یہاں حضرت نے استغاثہ بنا کی۔ جب کسی نے اجابت نہ کی، اب امام حسین نے ایک سوال پوچھا، بتاؤ کیوں میرے قتل پر جمع ہوئے؟ یہ کربلا ہے، کب تلوار اٹھائی ہے؟ علی اکبر کی لاش اٹھا لی، تلوار نہیں چلائی۔ علی اصغر گود میں شہید ہوئے، تلوار نہیں چلائی۔ عباس شہید ہو گئے، اپنے علمبردار کے بازو اٹھا دی، تلوار نہیں اٹھائی۔ یہ صبر حسین ہے، کب اٹھائی؟ اب امام حسین نے تلوار چلانی ہے، لیکن کس مرحلے پر؟ حسین نے مورخ کی سپرد نہیں کیا کہ وہ آئے اور کربلا کی تاریخ لکھے۔ کسی مورخ کے قلم اتنی طاقت نہیں کہ وہ کربلا بتا سکے کربلا کیا ہے۔ امام حسین نے قدم قدم پر خود کربلا کا تعارف کروایا کہ بتاؤ کیوں میرے قتل پر جمع ہوئے؟ جیسے یہ سوال پوچھا، سب نے بیک زبان کا، اے حسین بغضاً لأبیک، اے حسین تیرے باپ علی کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے۔ آپ غور کریں گے امام حسین نے دشمن سے یہ اعتراف کیوں لیا؟ اس لیے کہ اب امام حسین نے تلوار اٹھانی ہے، اور تلوار اٹھانے سے پہلے یہ اعتراف کیوں لیا؟ میرے سینے میں بھی سکت نہیں اور وقت بھی نہیں، اور یہ روایت پہلے بیان بھی کر چکا ہوں، لیکن اشارہ کروں تاکہ بچوں جوانوں تک پہنچے کہ حسین نے کس مرحلے پر تلوار اٹھائی۔ امام نسائی نے لکھا، امام طبرانی نے لکھا، پیغمبر اسلام کے ایک صحابی جس کا نام ہے حضرت بریدہ اسلمی، یہ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا میں ہر روز آپ کی زبان سے علی کے فضائل سنتا ہوں، اس کے باوجود میں کبھی کبھی اپنے دل میں علی کے لیے بغض محسوس کرتا ہوں۔ یہ کہاں سر جھکایا؟ جواب کا انتظار کریں گے پیغمبر کیا بات کرتے، لیکن سر جھکا انتظار کریں، پیغمبر نے کوئی جواب نہ دیا۔ یہاں تک کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد امام طبرانی نے لکھا کہ بریدہ اسلمی کو پریشانی لائے کوئی کہ رسول جواب کیوں نہیں دے۔ سر اٹھایا، اگرچہ سردی کا موسم تھا، دیکھا پیغمبر کے چہرے سے پسینے کے قطرے زمین پر گر رہے تھے، چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ غور کیجئے گا جو کہنے جا رہا، یہاں تک کہ بریدہ گھبرائے، اور جب گھبرائے اور سوچا میں نے ایسی بات کہی جس نے رسول اسلام کو ناراض کیا، تب بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجیے۔ لیکن غلطی کے اعتراف کے باوجود بریدہ اسلامی نے دیکھا پیغمبر نے کوئی بات نہیں اور خاموش بیٹھے، اور پسینے قطرے زمین پر گر رہے، چہرے پر برہمی کے آثار۔ اب بریدہ اور پریشان ہوئے اور سوچا بات غلطی سے بڑھ چکی ہے، اب لفظ بدلے اور کہا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا، آپ اللہ کے نبی ہیں، مجھے معاف کر دیجیے۔ لیکن اعتراف گناہ کے باوجود دیکھا پیغمبر خاموش ہیں اور کوئی جواب نہیں دے رہے۔ اب بریدہ پریشان ہوئے اور پریشانی حد سے بڑھی، اور جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو ایک مرتبہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے،
میں آپ کے ہاتھ پر دوبارہ اسلام کی بیعت کرتا ہوں۔ امام طبرانی نے لکھا، امام نسائی نے لکھا، جیسی برائدہ نے یاد کیا، پیغمبر نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ کیا مطلب؟ یعنی علی سے دشمنی کفر ہے۔ اب سمجھیں روز عاشور امام حسین نے تلوار اٹھانے سے پہلے یہ اعتراف کیوں لیا؟ امام حسین نے یہ پوچھ کر اور ان کی زبان سے یہ اعتراف لے کر دشمن کے کفر پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ خبردار کوئی گستاخ مورخ یہ نہ لکھے کہ حسین نے مسلمانوں پر تلوار اٹھائی۔ اب جو حسین کے مقابلے میں آ جائے وہ مسلمان نہیں ہے، اور اب تلوار اٹھائی، اور جب تلوار اٹھائی یہ حسین کی شجاعت ہے۔ سید مہدی بحر العلوم لکھتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کائنات کے سب سے بڑے شجاع، لیکن جب میں نے روز عاشور حسین ابن علی کی جنگ پڑھی تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ حسین بڑے شجاع ہیں یا علی بڑے شجاع ہیں۔ کہا پھر میں اس نتیجے میں پہنچا کہ حق یہ ہے کہ دونوں کی شجاعت برابری کی منزل پر۔ یہ شجاعت اب جو تلوار اٹھائی آواز بلند کی، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کے علی اکبر جیسے بیٹے کو تم نے مارا، اس کی جنگ دیکھو جس کے عباس جیسے بھائی کے شانے قطع کی۔ آپ کی جنگ یہاں تک کہ ایسے افراد جن کا تعلق تشیع سے بھی نہیں، وہ بھی امام کی شجاعت کو نظر انداز نہ کر سکے۔ میں یہ اشعار پڑھا کرتا ہوں۔ وہ شخصیت جس نے پاکستان کے قومی ترانہ لکھا، ابو الحسن حفیظ جالندری، انہوں نے امام حسین کے ان لمحات کو قلم بند کرتے ہوئے کہا کہ لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، نفس مطمئنہ، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھتا ہوا، کٹا ہوا۔ یہ کون سی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے کہ ہے 1000 قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا۔ یہ بلجقی حسین ہے، نبی کا نور ہے۔ یہ کون حق پرست ہے، مئے رضا میں مست ہے، کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے۔ ادھر 1000 گھات ہے، مگر عجیب بات ہے کہ 1 سے 1000 کا بھی حوصلہ شکست ہے۔ یہ بلجقی حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ ادھر سپاہی شام ہے، 1000 انتظام ہے، ادھر ہیں دشمنان دین، ادھر فقط امام ہے، مگر عجیب شان ہے، غضب کی آن بان ہے کہ جس طرف اٹھی ہے تیز بس خدا کا نام۔ یہ بلجقی حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ شجاعت اور حسین غیرت الہیہ کے مظہر۔ میں نے پڑھا کہ 3-4 کلومیٹر 36,000 کے لشکر کو ہانکتے ہوئے لے کے جاتے ہیں، اور دشمن بکریوں کے ریوڑ کی طرح حسین کے آگے بھاگ رہا، پھر پلٹ کر آتے ہیں۔ حسین غیرت الہیہ کے مظہر، اپنے لیے ایک ٹیلہ خیام کے قریب منتخب کر رکھا اور ایک حملہ کر کے پھر آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور بلند آواز سے آواز دیتے ہیں تاکہ اہل خیام مطمئن ہو جائیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ چند مرتبہ یہ ذکر کرتے پھر حملے کے لیے جاتے ہیں۔ آخری حملہ سنے، امام حسین نے 12 کلومیٹر مسافت تک دشمن کو لے کے گئے ہیں۔ یہ حسین کی شجاعت ہے، اور حسین جہاں جلال خدا کا مظہر ہے وہاں جمال خدا کا مظہر ہے۔ اگر محسوس کریں تو جملہ عرض کروں، روز عاشور یہ حملے کرنے کے بعد ایک مرتبہ جب دشمن کی فوجیں دور نکل گئی، بہن سے ملنے کے لیے آئے اور خیمے کے دروازے پر بیٹھ کر حسین رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ ثانیہ زہرا نے گریہ کا سبب پوچھا، بھیا کون سی بات رلا رہی ہے، پہچانیے حسین کو، حسین رحمت الہیہ کا مظہر۔ ثانیہ زہرا نے پوچھا، بھیا حسین کیوں رو رہے ہیں؟ کہا آپ کی علی ہؤلاء، ان لوگوں کے لیے رو رہا ہوں، آپ کی علی ہؤلاء، ان لوگوں کے لیے رو رہا ہوں، الذین سیدخلون النار بسببی، ان قریب میری وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے۔ کتنا کریم ہے حسین، جو اپنے دشمن کے جہنمی بننے پہ آنسو بہائے۔ وقت ختم ہوا،
کیا بیان کروں حسین کا جود و عطا، آپ کی سخاوت، اتنی ہیبت تھی، اتنا جلال تھا امام حسین کی وہ شجاعت کیا کسی نے ہمت نہیں قریب آئی، یہاں تک کہ جب پلٹے اور انتظار کر رہے اور بہت وقت کے بعد دشمن پلٹ پلٹ کے آنا شروع ہوا، لیکن کسی میں جرأت نہیں ہو رہی کہ قریب آئے، اتنے ڈرے ہوئے گھبرائے ہوئے ایک بڑے دائرے کی شکل میں دور آ کر سمٹ کر کھڑے ہونا شروع ہوئے پھر سے، اور حسین ابن علی اپنی شمشیر کو خاک کربلا میں گاڑے، قبضہ شمشیر پہ پیشانی ٹیکے ہوئے خدا کے ساتھ ہم کلام ہیں۔ ایک جملہ میں نے کل کہا تھا، آج پھر کہتا ہوں، کیوں کہتا ہوں؟ امام حسین جو کلمات خدا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ من وجدک فما زال، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ آئیں آج 8 محرم امام حسین کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور امام حسین سے یہی جملہ جو روز عاشور امام حسین نے خدا سے کہا، ہم حسین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے حسین جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس بد نصیب نے تجھے کھو دیا کتنا کریم ہے حسین، آپ کے کرم کی کوئی حد نہیں ہے۔ اگر واقعات بیان کرو تو اس کے لیے گھنٹوں چاہیے، صرف جود و عطا حسینی بچپنے سے لے کر شہادت تک اتنے واقعات، لیکن بس اب آخری جملہ عرض کروں، حسین خاک کربلا پہ اپنی شمشیر گاڑے، قبضہ شمشیر پر پیشانی رکھے، خدا کے ساتھ مہد گفتگو ہے اور دشمن میں جرأت نہیں ہو رہی کہ قریب آئے، یہاں تک کہ ایک شخص لوگوں سے پوچھتے ہوئے کہتے وہ دکھاؤ وہ باغی کدھر ہے، سب ہاتھ سے اشارہ کرے وہ بیٹھا، وہ خارجی کہاں ہے وہ بیٹھا، اور صفوں کو چیرتا ہوا یہ آگے بڑھتا چلا، اور امام حسین کے قریب پہنچ کر اس نے امام کو سلام کیا، اور روز عاشور دشمنوں کی طرف سے پہلی مرتبہ جب کسی کو سلام کرتے سنا تو قبضہ شمشیر سے پیشانی اٹھائی، امام حسین نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا تو مجھے مسافر معلوم ہوتا ہے، اجنبی معلوم ہوتا ہے۔ کہنے لگا آپ نے ہزاروں کی بھیڑ میں کیسے پہچانا کہ میں اجنبی مسافر ہوں؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ آج کے دن ان سب میں سے کوئی ایک بھی مجھے لائق سلام نہیں سمجھتا، کون ہے، کہاں سے آیا؟ کہنے لگا میں کربلا کے اطراف میں ایک دیہات میں رہنے والا تاجر ہوں، اور میں سفر تجارت سے واپس آیا تو میری 3-4 برس کی بچی، جب بھی میں واپس آتا تھا بڑے والہانہ انداز میں میرا استقبال کیا، لیکن آج جب میں آیا تو اس نے پہلے کی مانند میرا استقبال نہیں کیا، بلکہ حیرت سے میرے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور مجھ سے پوچھتی ہے بابا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے پوچھا بیٹی کیوں کیا ہوا؟ کہا بابا آپ کو نہیں پتا یہاں قریب نینوا میں کربلا میں ایک خارجی نے خروج کیا، ایک باغی نے خلیفۃ المسلمین اور مسلمانوں کے خلاف بغاوت کی اور سارے مسلمان اس خارجی اور باغی کو قتل کرنے کے لیے جمع ہوئے، بابا آپ کو بھی جانا چاہیے۔ وہ خود دوڑی دوڑی گئی، میری تلوار لے کے آئی، مجھے تلوار دی اور کہا آپ جائیں، اور جب میں تلوار لے کر یہاں میدان کربلا میں پہنچا سب سے پوچھتے ہوئے کہ دکھاؤ وہ خارجی کہاں ہے، وہ باغی کہاں ہے، وہ سب آپ کی طرف اشارہ کر رہے، لیکن جب آپ کو میں نے قریب سے دیکھا تو آپ مجھے کہیں سے خارجی معلوم نہیں ہو رہے، کہیں سے باغی معلوم نہیں ہو رہے، کون ہے اپنا تعارف کروا دیجیے۔ ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا آنے والے میں کوئی خارجی یا باغی نہیں، تمہارے نبی کا نواسہ حسین ابن علی۔ عرض کرنے لگا فرزند رسول اجازت دے کہ میں آپ کی نصرت میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوں۔ فرمایا میری اجازت نہیں ہے، میری اجازت نہیں، جلدی کرو حدود کربلا سے باہر نکل۔ میں ان قریب صدا استغاثہ بلند کرنے لگا اور جس جس کے کان میں میرے استغاثے کی صدا جائے گی اس پر نصرت کرنا واجب ہو جائے، اگر نہیں کرے گا تو گنہگار ہو جائے۔ یہ چلا امام کی بات سن کر چند قدم طے کیے، یا امام حسین کی آواز بلند ہوئی واپس آؤ۔ جب یہ واپس آیا امام حسین نے فرمایا کیا بھول گئے جب تم سفر تجارت پر جا رہے تھے تمہاری 4 برس کی بیٹی نے تم سے کیا مطالبہ کیا؟
کیا تمہاری بیٹی نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ بابا جان اس دفعہ واپسی پر میرے لیے یمنی عقیقی مشتری لے کے آنا؟ امام حسین نے چھوٹی انگلی سے اپنی یمنی عقیقی مشتری نکالی اور آنے والے تاجر کو دی، یہ لے جاؤ، جا کے بیٹی کو دینا اور اسے بتانا وہ کوئی خارجی یا باغی نہیں تھا، تمہارے نبی کا نواسہ حسین ابن علی تھا، جسے امت نے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا۔ آؤ میرے عزیزوں، وہ حسین کی جو ایک اجنبی کی بیٹی کو بھی فراموش نہیں کر رہے، اس حسین کا اپنی بیٹی سکینہ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ حسین ابن علی کے سینے کا تعویذ جناب سکینہ، یہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ مدینہ میں یہ بی بی اپنے بابا کے ساتھ اس درجہ مانوس تھی کہ ہمیشہ کھانا بابا کے ساتھ کھاتی تھی، کبھی چھوٹے چھوٹے لقمے ہاتھوں سے بنا کر امام حسین کے دہن میں رکھتی تھی، کبھی امام حسین لقمے بنا کے اپنی بیٹی کے دہن میں رکھتی۔ یہ عاقلانہ محبتیں ہیں، یہ کربلا کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ بچیاں عام طور پر ماؤں کے ساتھ ہوتی ہیں، یہ بچی اپنے بابا حسین کے سینے پر سوئی ہے، اور نماز ظہر کے بعد یہ بچی 2 جائے نمازیں بچھا کر اپنے بابا کے انتظار کیا کرتی تھی۔ معمول تھا امام حسین جتنے بھی مصروف ہوں، آپ نماز عصر کے نوافل گھر میں آ کے ادا کرتے تھے، آپ کی بیٹی سکینہ انتظار کر رہی تھی۔ وہ تعلق جو مچھلی کا پانی سے ہے، آئیں بس اب چونکہ شبیہ ذوالجلال کو لایا جائے، اس لیے چند جملے عرض کروں، یہاں تک کہ امام حسین روز عاشور جب بیویوں سے رخصت ہونے لگے، اور ثانیہ زہرا نے اس مرحلے پر عجیب خواہش کی کہ بھیا حسین، میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے درمیان میں سے گزرے۔ کس طرح؟ ثانیہ زہرا نے ایک طرف بیوہ خواتین کی صف بنائی اور ایک طرف یتیم بچیوں اور یتیم بچوں کی صف بنائی، اور امام حسین سے خواہش کی کہ آپ ہمارے درمیان سے سب کو ایک ایک کو ملتے ہوئے جائیں۔ آپ غور کریں گے ثانیہ زہرا نے یہ خواہش کیوں کی؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ حضرت نے بیوی نے حضرت سے یہ خواہش کیوں کی، لیکن ایک گفتگو میری نگاہ سے گزری، مرحوم اظہر حسن زیدی صاحب، انہوں نے بڑی خوبصورت مثال، وہ کہتے ہیں کہ جب ایک مملکت کا سربراہ دوسرے ملک جاتا ہے تو وہ میزبان سربراہ مملکت آنے والے مہمان کے اعزاز میں گارڈ آف آنر پیش کرتا ہے، اپنی فوجوں کی سلامی پیش کرتا ہے، اس کے اعزاز میں۔ اب ثانیہ زہرا نے روز عاشور ایک طرف بچوں کی صف بنائی، بچیوں کی صف بنائی، دوسری طرف بیوہ خواتین کی صف بنائی، اور اپنے بھائی حسین کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ بھیا حسین، آپ نے کربلا کا محاذ فتح کر لیا، ایک مرتبہ نگاہ اٹھا کر اپنی بہن کے اس لشکر کو بھی دیکھتے ہوئے جائیے جس لشکر کو لے کر کے آپ کی بہن نے 3 بر اعظموں کے مطلق العنان حکمران کی حکومت کو نابود کرنا۔ امام حسین ایک ایک بیوی سے ایک ایک بچے سے رخصت ہو رہے ہیں، یا زینب و یا ام کلثوم و یا سکینہ و یا رباب و یا جاریت امی فضہ علیکن من السلام، سب کو سلام کر رہے ہیں۔ خیمے سے باہر آئے اور گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑے کو ایڑ لگائی، یہ مرحلہ آپ کا فرس با وفا رکا ہوا ہے، یہاں تک کہ حضرت نے فرمایا، اے میرے فرس با وفا، یہ میری آخری خدمت ہے، میں اس کے بعد تجھے مزید زحمت نہیں دوں گا، لیکن گھوڑا اپنے مقام پر ٹھہرا ہوا ہے۔ یہاں تک حضرت نے فرمایا، اے میرے فرس با وفا، جب وقت آخر سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تو کیا تو بھی میرا ساتھ چھوڑ جائے گا؟ ایک مرتبہ ذوالجلال نے اپنا چہرہ پچھلے صبح کی طرف موڑا، حسین ابن علی نے موڑ کر دیکھا، عجیب قیامت کا منظر تھا، آپ کی بیٹی سکینہ گھوڑے کے پچھلے صبح سے لپٹی ہوئی، یہ کہہ رہی ہے، ذوالجلال میرے بابا کو دشمنوں کے مجمع میں نہ لے جانا۔ حسین ابن علی گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے،
जनाब सकीना को उठाया और अपनी गोद में बिठाया और प्यार करने लगे और बातें करने लगे। और काफ़ी देर जब इमाम हुसैन जनाब सकीना से गुफ्तगू कर चुके, अब फरमाते हैं, बेटी सकीना, अब मुझे मैदान जंग में जाने की इजाज़त दीजिए। जनाब सकीना ने अर्ज़ किया, बाबा मैं आपको नहीं जाने दूँ, नहीं जाने दूँ। कहा बेटी सकीना जाने दें, शायद मैं आपके लिए पानी लाने में कामयाब हो जाऊं। कहने लगी, नहीं बाबा आप मुझे पानी नहीं चाहिए। चचा अब्बास भी यही कहकर गए थे, बाबा मैं आपको नहीं जाने दूंगी। अब जब इमाम हुसैन ने ये देखा कि मेरी बेटी सकीना किसी तौर मुझसे अलग होने के लिए तैयार नहीं, अब हुसैन जैसा हसास इमाम कभी जबरदस्ती सकीना जैसी बेटी को खुद से अलग नहीं कर सकता। अब इमाम हुसैन ने अपनी तरबियत का असर आजमाया और फरमाया, सकीना तुम्हें पता है तुम्हारी विलादत क्यों हुई थी? सकीना जानती हो तुम क्यों दुनिया में आई थी? कहा नहीं बाबा आप बताएं। फरमाया, सुनो सकीना, मैंने अपनी तहज्जुद की दुआओं में, मैंने अपनी नमाज शब की दुआओं में तुम्हें रोकर अपने अल्लाह से इसलिए मांगा था, परवरदिगार तू मुझे एक ऐसी बेटी अता फरमा जिसे मैं बहुत ज्यादा चाहूं, जिसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करूं, जिसके बगैर घर मुझे अच्छा ना लगे। लेकिन ऐ परवरदिगार, अगर कभी तेरे दीन पर मुश्किल वक्त आ जाए, वो मेरी जुदाई बर्दाश्त करे, उसे ताज़ियाने लगे सब्र करे, तमाचे लगे सब्र करे, उसके कानों से बंदों को नोचा जाए सब्र करे, उसके दामन में आग लगे सब्र करे। हुसैन अभी ये जुमले कह रहे थे, सकीना बाबा की गोद से उठी, कहा बाबा जाइए,